الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ الحمدللہ 11 پارے ہو گئے، 10 روزے بھی مکمل ہو گئے الحمدللہ، اور 11 پارے ہم نے سن لیے الحمدللہ۔ آج کی تراویح کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ توبہ پڑھی گئی اور آخر کی 6 رکعتوں میں سورہ یونس پڑھی گئی۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ باقی جتنی صورتیں باقی 113 سب صورتوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نقل کیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، تو اس لیے کوئی لکھتا نہیں اس میں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سورہ انفال، سورہ توبہ ایک ہی سورہ معلوم ہوتی تھی، اس لیے صحابہ کو شبہ بھی ہو گیا کہ صاحب ایک ہی سورہ ہے کہ الگ الگ سورہ ہے، اس وجہ سے بھی نہیں رکھے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ سورہ توبہ کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئیں جو میں نے کل بتائی تھیں۔ اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے اصول اور دستور کیا ہونے چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیسے، دشمنوں کے ساتھ کیسے، منافقوں کے ساتھ کیسے، بندے کا اور اللہ کا تعلق کیسے، سب بتایا گیا۔ اور کچھ جنگ کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن اعلان بہت زوردار تھا۔ تبوک کی لڑائی، تبوک جارڈن کے پاس پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ صاحب 3 لاکھ عیسائی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جائیں گے جی۔ پورے مدینے کے لوگوں کو اللہ کے رسول لے کر گئے۔ اس آدمی کے دل میں، بادشاہ کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہوا، بھاگ گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن بھاگ گیا ہو۔ اللہ کے رسول کا رعب دلوں میں پڑتا تھا، سن کے ڈر جاتے تھے اللہ کے رسول کا نام۔ کافر اور مسلمان اللہ کے رسول کا نام سن کے کتنا خوش ہوتے تھے۔ تو اس لڑائی کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک آدمی بھی نہیں رہنا مدینے میں، سب آنا۔ 3 صحابی رہ گئے، منافقین تو تھے، عذر کر کے بخار ہے، سردی ہے، دروازہ ٹھیک نہیں ہے، گھر ٹھیک نہیں ہے، بیوی ایسا ہے۔ سچے مسلمان بھی 3 رہ گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول آئے، تشریف لائے واپس، تو ان لوگوں نے بتایا کہ
شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کرایا، 50 دن تک بائیکاٹ کرایا، کون بھی نہیں بات کرنا ان سے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کا بھی ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ۔ جو آخری آیت ہے بہت پیاری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تم کو کتنا خوش ہونا چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے، اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ایک مشقت ایک تکلیف بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے دین کی باتیں کچھ بھی ہوں تو اللہ سے کہتا اللہ میری امت پر رحم کر، اللہ میری امت پر رحم کر، اللہ ایزی حکم اللہ سے دلواتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت کی چیزیں ان پر گرا گزرتی ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک میری امت پر گرا نہ گزرے، تکلیف نہیں ہوتی تو میں بولتا ہر نماز میں مسواک کرنا، لیکن میں اگر بول دیا شریعت بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بھی اللہ نے جو کچھ کہا بتایا وہ بتانے کا اختیار تھا، شریعت اللہ کے رسول کی باتوں کا بھی نام ہے، لیکن شریعت نے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، ترغیب بیان کی، بہت اچھا ہے مسواک کرے تو بہت ثواب ہے یہ سب۔ دوسری بات، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو بہت دیر سے آئے، صحابہ کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، بیٹھے بیٹھے بہت سارے لوگوں کو نیند بھی آ جاتی، بیٹھ کر سوتے، لیٹ کر نہیں سوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فوراً اٹھ کر نماز پڑھتے، اسے معلوم ہوا کہ بیٹھ کر سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی معلوم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آ رہے تھے عشاء کی، ایک عورت مدینہ میں، اللہ کے رسول آپ سے ذرا بات کرنا ہے اللہ کے رسول۔ اب اللہ کے رسول بہت رحم دل اور اس کو سمجھتے تھے لوگ پاگل عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، دیر تک بات کرتی رہی وہ، اس کے بعد آئے، سمجھو کہ رات کے 11 ہو گئے، 10:30 11 ہو گئے، دیکھے کہ سب لوگ جو ہے کچھ سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دنیا میں اللہ کے عبادت کا انتظار کرنے والے تم ہی لوگ ہیں، سب لوگ سو گئے، کچھ بھی ہوئے۔ اس وقت اسلام زیادہ نہیں پھیلا تھا نا، اس لیے اللہ کے رسول ان کو خوشخبری سنائی، کہا کہ عشاء کا یہی وقت بہتر ہے جی، رات کے 10:30 11 بجے، لیکن عشاء کا وقت اگر 10:30 11 بجے رکھ دیں کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، سونا ہے، جانا ہے نا۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا کیا خیال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھے مسجد میں، بہت سارے صحابہ بھی اعتکاف کو بیٹھتے تھے، نہیں تو مسجد میں رہ کر عبادت کرتے تھے، رمضان کا مہینہ نا۔ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اور دیکھو اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تراویح کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، پہلے وقت میں پڑھائے، سمجھو 10:30 11 بجے 12 بجے ختم کر دیے، سب جا کر بولے بھئی اللہ کے رسول نماز پڑھاتے، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے، سب لوگ خوش ہو گئے۔ 20 پر تیسری رات، اس دن بھی اللہ کے رسول نماز پڑھائے، سب لوگ نماز پڑھے آپ کے پیچھے۔ کہا اللہ کے رسول آپ پوری رات نماز پڑھائے تو اچھا رہے گا نا اللہ کے رسول۔ دیکھو خواہش کیسی ہے، دیکھو ہم لوگ تو امام صاحب سے بولیں گے صاحب ذرا بہت لمبی کھینچتے مول صاحب، ذرا چھوٹی کرے تو اچھا رہے گا مول صاحب ایسا، اور ویسے بھی بہت زیادہ کھینچ نہیں چاہیے کہ صاحب کو بہرحال
ہمارے یہاں خود کہیں پونے گھنٹے میں 8 رکعت ہے، کبھی 1 گھنٹے میں 8 رکعت ہے، اور کہیں 1.25 گھنٹے میں 8 رکعت ہے. ایسا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جی ایسا ہے، رات میں اگر تم کسی امام کے پیچھے پڑھے، جیسے تراویح کی نماز ہے نا، پوری نماز پڑھے تو پوری رات کا ثواب ملتا. جی دیکھو، اچھا کل سے پوری رات پڑھیں گے نہیں، بولے اللہ کے رسول. پھر اس کے بعد 25ویں رات بھر گئی مسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی نماز پڑھائے. پڑھانے کے بعد صبح کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت. جلدی صحابہ گئے، جا کے 1 آدھ کھجور کھا کے پانی پینے ہو گیا. صحابہ تھوڑی رکھتے تھے پورا دسترخوان، وہ بس 2-4 کھجور کھانے ہو گیا. ویسے بھی اللہ کے رسول نے کہا نعم سحور المؤمن التمر، کھجور بہت اچھا ہے جی. سحری کھجور کھاؤ، بہت اچھی چیز ہے. اس کے اندر جتنے وٹامنس ہیں کسی میں نہیں ہیں جی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کیا کیا دیا. اب عربوں کے پاس کھجور ہوتی ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتی ہے. انڈیا میں، راجستھان میں ایسے ایسے ہوتی ہے، بہت معمولی کھجور ہوتی ہے. اب کوشش یہ ہے دنیا میں یہودیوں کی، بھائی کھجور جو ہے اس کے اندر جراثیم بہت ہیں، توڑتے ہی کھا لو پرواہ نہیں. یہ جو پیک کر کے سعودی سے آتا، فلاں سے آتا، یہ نہیں کھانا. اس میں کہ جراثیم ہے، اس کو گرم پانی میں ڈال کے اس کے بعد کھانا. سب جھوٹی بات ہے، جراثیم بھی نہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں. بہرحال کھجور کا کاروبار ختم کرنے کے واسطے ان کی ایک کوشش دیکھو. تو بہرحال سحری فوراً گئے، سحری کر کے آ گئے. 3 رات پڑھا ہے اللہ کے رسول تراویح جماعت کے ساتھ. اس کے بعد پھر بھی آئے صحابہ، اللہ کے رسول نہیں پڑھائے اس دن. صحابہ کھانستے کچھ کرتے، سوچتے اللہ کے رسول سو گئے کیا، آج نہیں کیا نماز. سب اللہ کے رسول نوٹ کرتے تھے. فجر پڑھ کر بولے دیکھو جی رات تم لوگ جو کچھ کر رہے تھے نا، میں سنتا تھا، میں نماز نہیں پڑھایا. مجھے ڈر یہ لگا اگر میں روز پڑھاؤں گا نا نماز، اللہ اس نماز کو فرض کر دے تو تم پڑھو گے، آنے والے پڑھیں گے. دیکھو اللہ کے رسول کتنا خیال کرتے تھے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری کوئی بھی تکلیف کی بات ان کو گراں گزرتی. پریشان ہوتے، اللہ میری امت کو تکلیف ہو رہی کیا، میری امت کو تکلیف ہو رہی کیا. دیکھو فرض نہیں ہوئی، ترغیب دلائی. اسی لیے ہم دیکھتے بھی ہیں 3 دن کسی طرح ادھر ادھر کیسا بھی پڑھ لیتے. ہر 2 رکعت میں 1.25 رکعت پڑھتے، پاؤ رکعت پیر دبا کے بیٹھتے کنارے کا تبھی، ذرا وہ رکو کرنے جاتے بھی جلدی آ کر مل جاتے. 3 دن کے بعد ختم. کہاں بھی انہوں پھر آئندہ سال نظر آتے. اخبار میں سب اعلان دیتے بھی نہیں نظر آئیں گے، مصلی غائب ہو گئے. عزیز علی ما عنتم حریص علیکم، تمہاری ایک ایک نیکی بتانے کی اللہ کے خواہش. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جنت سے قریب کرنے والی جتنی باتیں سب میں بتا دیا جی، جہنم سے قریب کرنے والی سب بتا دیا میں. ہاں پوری بات بتا دی. بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ انتہائی رحم والے ہیں. یہ پیغمبر ہیں. ہر پیغمبر اپنی امت کے ساتھ ایسی ہوتے، لیکن ہمارے رسول اور زیادہ تھے ہر اخلاق میں. ہر پیغمبر اپنی امت کا مخلص ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، ساری باتیں بتاتے ہیں، سب ہے. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا زیادہ تھے. یہ ساری باتیں سورہ توبہ کی تھیں. سورہ یونس کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام را. اس صورت کے اندر حکمت سے بھری ہوئی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کی بعض آیتیں ہیں. ایسا قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا. واضح کتاب کی کچھ آیتیں ہیں،
حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی کچھ آیتیں اسے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم. کیا لوگوں کو تعجب ہے ایک انسان کی ہدایت کے لیے آیا؟ ارے انسان ہمارے کے لیے آنا کیا؟ انسان کی بات کیوں مانیں گے؟ انسان کی بات مانیں گے نا. ارے اللہ کہتا ہے کیا ایک انسان تم کو اللہ کی باتیں بتانے کے لیے اور مومنوں کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے تو تم کو تعجب ہے کیا؟ اس سے پہلے جتنے نبی آئے انسان نہیں تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کو نہیں معلوم ہے کہ پہلے جو نبی آئے وہ کیا تھے پوچھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ نہیں وہ بھی انسان ہی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے انسان ہیں کیا؟ سب انسان تھے نا. کہتے تھے نہیں فرشتہ آیا تو ہم ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو انسان بنا کر بھیجتے. پھر بھی ان کا ڈاؤٹ ویسے ہی رہتا نا. فرشتے آئے تو کیا بولیں گے؟ ارے فرشتے کو کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، تھکنا بھی نہیں، نیند بھی نہیں، کیا بھی نہیں. انہوں کرتے بھی، ہم تو انسان، ہم تھک جاتے، کھاتے پیتے پیشاب پیخانہ سب ان کی بات نہیں میں ایسا بولیں گے نا. اللہ نے کہا کہ سب انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آنا چاہیے. ہاں اسی لیے اللہ نے سارے انسانوں کو، سارے نبیوں کو انسان بھیجا. کسی بھی نبی کو فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ان کو تعجب ہے کیا کہ ہم نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر کہتے ہیں بڑا جادوگر ہے بھائی. یہ جادوگر کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. جادوگر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اب نقصان کیسا پہنچاتا ہے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اسے سمجھ جائے نا، بیٹے کی شادی کر کے رکھے. ماں کو ڈر ہے کہ انہیں جورو کا غلام بن گیا تو مجھے بھول جائے گا نا. جا کے ٹرپلیکن میں جام بازار میں دیکھتے ہو ہریا ڈبڈا کالا ڈبڈا کون پہنی، دیکھو میرا بیٹا چوروں کا غلام بن جائے گا. مجھے ڈر ہے، تمہیں کیا بھی تعویذ لکھ کو دے ڈالو، میرے بیٹے کو پہنا دیتی ہوں. میرا بیٹا سران جوروں کا نہیں بننا. ہاں لکھ کر دے دیا. جادوگر یہ کام کرتے، میاں بیوی میں جدائی ڈالتے، بیپار میں نقصان کراتے، کاروبار کو فیل کراتے. اللہ چاہے تو ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا بڑی پکا جادوگر ہے یہ. ہمارے نبی اسلام کی دعوت دیتے، لوگ اسلام قبول کیے تو ہمارے نبی پر اتنا ان کو کتنی محبت ہو جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتے. اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق توڑ لیتے. کہتے دیکھو جادوگر کیا کرتا، رشتہ داروں کو میں پھوٹ ڈالتا نا. ابھی لو دیکھو پھوٹ ڈالے، دیکھو بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ کافر ہیں، بیٹا الگ ہو گیا نا. قرآن میں ایسا نہیں ہے کہیں بھی کہ سب بیٹا مسلمان تو ماں باپ کو مارو پیٹو، نہیں. قرآن میں تو سورہ لقمان کے اندر اللہ نے یہ کہا، سورہ عنکبوت کے اندر بھی، کہ ماں باپ کی خدمت کرو، کافر ہیں تو بھی. ایسا قرآن میں ہے. تو کہتے جادوگر، یہ عرب کے لوگ جادوگر ہے جی، یہ جادوگر. دیکھو حضرت مصعب بن عمیر کتنے بڑے مالدار، ایک ہی لڑکا، ان کی ماں کو باپ کا انتقال ہو گیا. عمیر کا سونے میں پالی، ریشم میں پالی ماں بیٹے کو اللہ کے رسول کی ایک بات سن کے ایمان لائے. جا کے امی سے کہا کہ امی میں تو مسلمان ہو گیا. کہا نہیں، تیرے باپ دادا کے دین پر رہے گا تو میں تجھے کھلاؤں گی پلاؤں گی، نہیں تو گھر سے نکال کر باہر کر دوں گی. کہا تھا میں مجھے منظور ہے.
کپڑا وپڑا نکال کے ٹاٹ پہنا کے بھیجے، جا چلے گئے نا۔ اللہ کے رسول ان کو دیکھے تو رونا آ گیا، لیکن اسلام سے نہیں پھرے۔ تو یہ جو جدائی کی بات تھی، اس کو وہ کہتے تھے کہ جادوگر ہے، یہ نقصان پہنچاتے تھے کہ اللہ کے رسول نقصان نہیں پہنچاتے تھے، فائدہ پہنچاتے تھے، تو اس لیے اس کا نام انہوں نے جادوگر رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے معلوم؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن میں اتنی بڑی مخلوق پیدا کی، اللہ اکبر، کہ اللہ کی قدرت۔ اللہ چاہتا تو 1 دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا نا، 1 گھنٹے میں پیدا کر سکتا تھا نا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جو چاہتا وہ ہو جاتا۔ اللہ چاہے دنیا، دنیا ہو گئی، اللہ چاہے آسمان، آسمان ہو گیا۔ دیکھو اتنی قوت طاقت والا اللہ ہے، پھر بھی اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ کوئی بھی کام ٹہر ٹہر کر کرنا چاہیے، اطمینان سے کرنا چاہیے، پائیدار کرنا چاہیے، یہ اللہ نے ان کو سبق سکھایا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے نہیں بھائی اللہ کو طاقت نہیں تھی، کرتے 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 6 دن میں کیا، اللہ نے فوراً اس کا اپوزٹ بھی بتایا۔ قیامت آئے گی تو کتنی دیر میں آئے گی؟ 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، کلمح البصر او اقرب، آنکھ بن کے کھولے تو پوری دنیا بھی، پورے آسمان سب ختم۔ ہاں اللہ کی طاقت دیکھو، اتنی طاقت اللہ کی۔ لہٰذا اللہ کا ایک نام ہے قادر اور ایک نام ہے قدیر، قدرت والا، طاقت والا، سب کچھ کر سکتا۔ اس لیے اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بندہ مجبور محض، اور اللہ قادر مطلق، سب کچھ کرنے کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ جو فیصلہ کرتا اس کو نہیں بدلتا۔ کوئی آ کے ہم سے کہے مجھ صاحب دعا کرو، یہاں بہت حالات خراب ہیں، ایک رسول کو بھیجو، بولو اللہ کو قدرت ہے، بولے نا تم، بولو نا قدرت ہے اللہ کو، بد دعا کرو سب مر جانا۔ ارے اللہ کو قدرت ہے لیکن تمہاری بات کا پابند نہیں، تم جو بول اللہ کرے، غلام تمہارا، قدرت ہے اللہ کو۔ اسی لیے آدمی کو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کسی درگاہ کا، کسی ولی کا، کسی فلاں کا نہیں، اللہ کا محتاج ہونا چاہیے۔ قدرت تو اس کے پاس ہے، دینے والا، دلانے والا، لینے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ ہاں اللہ پر مجھے، اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے۔ ہمارے نبی تو فرماتے ہیں اگر تمہارے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی تو وہ بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک نہیں تو وہ بھی اللہ سے مانگو، دیتا اللہ، لیکن آسمان سے نہیں گراتا، کسی کو ذریعہ بناتا۔ ارے آپ کی چپل کی پٹی ٹوٹ گیا کیا؟ لاؤ میں اچھی پٹی دے دیتا ہوں۔ کوئی دے گا، کوئی پٹی کا پیسہ دے دے گا، کوئی نمک بھیج دے گا، کوئی شکر بھیج دے گا، سب اللہ انتظام کرتا ہے۔ اس ہمت کے ساتھ مانگو تو دے گا اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ گرمی، تپش، روزے مشکل سے مانگو، اللہ سے بارش دے گا، رو رو کے مانگو، سجدے میں گر کے مانگو، لیکن الگ سجدہ نہیں، نمازی میں مانگو، اللہ سے دے گا نا، اللہ سب دے گا اللہ۔ شرط ہے کہ اللہ پر تم کو یقین ہو، دیکھا اللہ بارش برسائے گا، الحمدللہ۔ کچھ بھی ہو اللہ سے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔
تو اللہ نے کہا کہ ان کافروں کو یہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ 6 دن میں زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کیا، لیکن جب چاہے گا تو 1 سیکنڈ میں سب دنیا کو ختم کر دے گا۔ اب اللہ کہاں ہے؟ زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، زمین میں لوگ بستے ہیں، جن بستے ہیں، جانور بستے ہیں، درخت ہیں، آسمان میں فرشتے بستے ہیں، اور بعض آسمان تو ایسے ہیں کہ سب سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، کتنی دنیا جی، اللہ اکبر، کتنا ہے۔ چھوٹا تارا جو نظر آتا ہے معلوم ہے کہ سب سورج سے 10 ملین بڑا ہے، 20 ملین بڑا ہے، اور زمین سے سورج کتنی دور ہے، کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اللہ کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش، اللہ کے ایک عرش ہے، اللہ کا عرش کس کو بولتے؟ بادشاہ کے دربار کو، بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو عرش بولتے۔ تو سارے آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ جیسے کرسی پر بیٹھے ہیں ویسے اللہ بیٹھ گیا، نہیں، عرش کے اوپر ہے، عرش اس کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا بڑا عرش ہوگا جی، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیشہ اللہ اکبر بولتے ہیں۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی، سب سے بڑی ذات اللہ کی، طاقت میں بھی، قوت میں بھی، ہر چیز میں بڑا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر بیٹھا، یعنی عرش پر بلند ہوا، بیٹھا بولے تو بلند ہوا۔ اللہ عرش چھوڑتا کیا؟ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ رات کا آخری تہائی حصہ، 1/3 رات باقی رہی تو دعا کرو جی اللہ سے، اللہ تعالیٰ زمین دنیا بھی آسمان پر آ کے سب کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دیکھو اللہ آتا ہے زمین پر، تب یہ نہیں پوچھنا تب عرش پر کون بیٹھتے؟ ارے میں نے تو کہا کہ اللہ عرش کا محتاج نہیں، عرش بھی، زمین بھی، آسمان بھی، سب اللہ کے محتاج۔ ایسا نہیں سوچنا بھائی اللہ اترتے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، نعوذ باللہ، کافر، مشرک، یہ سب کیفیت معلوم نہیں، وہ کیسے آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے زمین والوں کے پاس آتا ہے۔ رات کا تہائی حصہ ہر جگہ ہے، ابھی یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 11 بجنے والے ہیں، ملیشیا وغیرہ میں اب تو رات کے 12 ساڑھے 12 بج گئے ہوں گے، سعودی عرب میں دیکھیں تو ابھی تو 9 بجے ہوں گے، ایسا ہے نا، دنیا میں اسی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیا، اسی عرش پر رہ کر، عرش کے اوپر رہ کر سب کے لیے اللہ موقع دیتا ہے، سب کے پاس اللہ تعالیٰ آتے ہیں، بولتے ہیں، مانگو جو مانگتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، وہاں بیٹھ کر یعنی وہاں رہ کر ساری دنیا کا معاملہ اللہ حل کرتے۔ اب اتنی اوپر ہے تو کیسے بھائی؟ سب چیز، بارش کا ایک قطرہ، درخت کا ایک پتا، سب اللہ ہی کے حکم سے چلتا، اللہ ہی کے حکم سے گرتا، پتا بھی، پانی بھی اللہ کے حکم سے برستا، زمین بھی اللہ کے حکم سے غلہ اگاتی، یدبر الامر، ساری چیزوں کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ ما من شفیع، اللہ کو کسی شفیع کی، کسی ساتھی کی، کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اور قیامت کے دن بھی کوئی بھی اللہ کے سامنے جائے گا، میرا بھائی اللہ اسے بھی جنت بھیج، ہمارا مامو اللہ ان کو بھی بھیج، ارے جا کے اللہ سے سفارش کرو گے، کسی کی ضرورت نہیں اللہ کو، نہ جبریل علیہ السلام کی ضرورت ہے، نہ میکائیل علیہ السلام کی ضرورت ہے، ان کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز جی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ وزیر کی، نہ کسی پریسیڈنٹ کی، نہ کسی یونین کی، کچھ نہیں جی،
ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی ذات تو اتنی ہے کہ نبی کیا فرشتے کیا اللہ کے سامنے منہ کھول نہیں سکتے، اللہ جس کو اجازت دے وہ بات کرے گا، اور بات کرے گا الا من شہد بالحق، جو لوگ کے مسلمان ہیں اللہ پر توحید والے ہیں ان کے لیے سفارش کریں گے، شرک والوں کے لیے، درگاہ والوں کے لیے، تعویذ والوں کے لیے، ان کے لیے کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنا ہے اللہ کی ذات۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کتنی بڑائی والا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے یہ بول ہیں، اس کا یہ کلام ہے، آدمی سوچ کر پڑھے تو انشاءاللہ۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، دیکھو یہی اللہ ہے تمہارا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، نہ ماؤنٹ روڈ کی درگاہ کو جانا، نہ ناگور کی درگاہ کو جانا، کہیں نہیں جانا۔ ذالکم اللہ، اتنی طاقت والا اللہ ہے تو تم اس کی عبادت کرو، سمجھتے نہیں، عقل نہیں تم کو، اس سے زیادہ کیا سمجھانا جی؟ اللہ کی ذات اتنی قدرت والی ہے، اس سے زیادہ اور کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ نے سب سمجھا دیا، پھر بھی کوئی آدمی جا کے اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس جاتا ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو مر کے اللہ کے پاس ہی نہ جانا ہے۔ تمہاری جان کہیں نکلے، سمندر میں نکلے، تم کو جلا دیا جائے، تم موت اپنی مرو، سب اللہ کے پاس ہی جائیں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ سب کو زمین سے اٹھائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ حقا، بے شک اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بے شک اللہ تعالیٰ شروع میں ساری مخلوق کو پیدا کیا، دوبارہ بھی اللہ ہی زمین سے قبروں سے اٹھائے گا، اٹھا کر کیا کرے گا؟ مومنوں کو بہترین بدلہ دے گا، حساب کتاب ہوگا، جتنے لوگ توحید پر قائم رہ کے اللہ کی عبادت کیے ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، جو لوگ کافر ہیں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو قیامت برپا ہوتی ہے بدلہ دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے قیامت برپا کریں گے۔ قیامت نہ ہو تو پھر اتنا سب 60-70 سال عبادت کر کے ہماری عبادت بگڑ جائے گی نا۔ اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن رکھا ہے، مالک یوم الدین، اللہ ہی زمین کا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی اور قدرت کا ذکر کرتے ہیں، رات اور دن کو لانا چھوڑنا یہ کس کا کام ہے؟ رات جاتی دن آتا ہے، دن جاتا رات آتی، سوچ کر دیکھو کوئی اس کو بدل سکتے کیا؟ کون سی سائنس آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کتنے راکٹ تیار ہو جائیں، کچھ بدل سکتے کیا اس کو؟ رات اور دن کو 1 منٹ بدل سکتے کیا؟ 1 سیکنڈ بدل سکتے کیا؟ اللہ نے کچھ ایسا حساب رکھا ہے، 100 سال گزر گیا تو بھی 1 منٹ کا فرق آتا ہے۔ جو نماز کا کیلنڈر بناتے نا جنوری سے لے کر دسمبر تک، ایسا ہی ہے۔ جنوری کی 3 تاریخ کو، جیسے ہم سمجھ رہے نا رمضان کا مہینہ ہے، جون کی اتنی تاریخ ہے، 6 تاریخ ہے، جون کی 6 تاریخ کو سورج غروب ہوگا انڈیا میں، جیسے ہمارے یہاں مدراس میں 6:30 ایک 1000 سال کے بعد بھی، 1,00,000 سال کے بعد بھی چنئی میں 20/4 جون کو 6 جون کو 6:20 پر غروب ہوگا، فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے کیلنڈر بناتے، نماز کا ٹائم ٹیبل بدلتا نہیں جی، وہ کبھی نہیں بدلتا۔ ہاں چاند کی طریق سے بدل جاتا، اس لیے چاند کی طریق سے نہیں بناتے۔ اللہ نے سورج بھی پیدا کیا، چاند بھی پیدا کیا، سورج نماز کی ٹائم کے لیے، اور چاند رمضان کے لیے، طلاق کے لیے، حج کے لیے، دونوں کا کام ہے، دونوں کا حساب ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، چاند بھی ہے، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، دونوں اپنے مطابق چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔
نماز کا ٹائم سورج کے حساب سے، سورج طلوع ہوا مغرب شروع، سورج زوال بیچ آسمان سے ہٹا نماز شروع، سورج نکلتے وقت نماز مت پڑھو، سورج ڈوبتے وقت نماز نہ پڑھو۔ دیکھو اللہ نے اسے حساب رکھا کہ دن دن سے وہ بدلتے رہتا، سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 13 منٹ پہلے صبح صادق ہوتی، 13 منٹ 14 منٹ 15 منٹ، 1 گھنٹہ 23 منٹ فرق موسم کے لحاظ سے بدلتے رہتا، کبھی فرق آتا نہیں چیز میں۔ تو نماز کا ٹائم سورج کا، باقی عبادت کا چاند کا، حج چاند کے حساب سے، ذوالحجہ کے 8 تاریخ کو مینا سے نکلنا، سمجھ میں آیا بھائی، حج کا۔ اسی طرح طلاق، دودھ پلانا، زکوٰۃ دینا، یہ سب کیا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رکھا ہے، مخلوق کو رکھا ہمارے حساب کے لیے۔ اللہ نے کہا رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں میں پیدا کیا ہے، اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اب ایک بات اللہ نے یہ بتائی کہ ہم کو سوچنے کے لیے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے۔ یقین نہیں رکھنے کا 2 معنی، مانتے نہیں ہے قیامت آتی نہیں جی، یہ بھی نہیں ماننا ہوا۔ دوسرا نہیں ماننا، سوچتے ہی نہیں قیامت کو، دین کو سوچتے ہی نہیں، یہ بھی نہیں ماننے کی طرح ہو۔ اس میں دونوں آتے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو مسلمان خالص دنیا کے واسطے زندہ ہیں، دین کا کبھی ان کے دل میں خیال بھی آتا نہیں، نماز کا بھی خیال نہیں آتا، روزوں کا بھی خیال نہیں آتا، کچھ نہیں جی، ہاں جمعے کو آ جاتا۔ ان کے تعلق سے اللہ کیا کہتا ہے؟ بے شک جو لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے، دنیا میں مگن ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، کماتے اتنا کماتے، اتنے کروڑ کماتے، ٹائم نہیں ملتا۔ کوئی بھی جائیں گے کسی مدرسے سے چندے کے لیے، شام کو بولو، کوئی بیپار آنے والا ہے، پارٹی آنے والی ہے، 10 بجے تو 9 بجے آ کر آفس میں بیٹھے رہیں گے، آگے کیا ہونا، آگے کی پارٹی آگے کی نہیں صاحب، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ دنیا نماز میں بعد میں پڑھ لی کہ بھی نماز ہے، وہ پارٹی آنے والی ہے۔ جو لوگ کہ ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے اور اوڑھنا بچھونا ان کا دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، خوش ہیں زندگی، اطمینان ہے، بیپار ہے، فلاں ہے، بیپار ہے، بزنس ہے، کمائی ہے، اور کیا وَالَّذِينَ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو لوگ کہ بالکل ہماری آیتوں سے غافل ہیں، نہ چاند دیکھتے، نہ سورج دیکھتے، نہ ٹائم دیکھتے، کچھ بھی نہیں جی۔ کیا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کے اندر، آسمان کے اندر، کہتا ہے اللہ تعالیٰ ذرا دیکھو کس کو کیسا پیدا کیا ہے جی، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی دیکھو چھوٹی چونٹی کو دیکھو جی، اللہ کتنی عقل دیا ہے اس کو، کتنی چھوٹی چونٹی ہے، اسے چلنا معلوم ہے، اسے آنکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ، اسے عقل دیا ہے، سب دیا ہے نا جی۔ یہ کون دیا ان کو؟ سارے دنیا کے لوگ مل کے یہ چونٹی پیدا کر سکتے کیا؟ یہ چونٹی جی، چھوٹی چونٹی۔ اللہ نے تو کہا کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ہاں پھر اللہ نے اور آگے کہا سورہ عنکبوت کے اندر، مکھی نہیں جی، مکھی جو بیٹھ کر کھا لیتی نہیں منہ میں، اسے نکال نہیں سکتے۔ پوری دنیا کی سائنس مل جائے، نہیں بھائی مکھی جو کھاتے اسے نکالنا نہیں نکال، قیامت تک نہیں نکال سکتے۔ اللہ کی قدرت ہے نا جی، یہ سب آیتیں دیکھتے نہیں کیا تم؟ اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا۔
ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی دنیا کی کمائی کے بدلے۔ اللہ اکبر! اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ مسلمانوں کو کبھی دنیا میں اتنا نہیں لگ جانا چاہیے کہ آخرت کو بھول گیا، دین کو بھول گیا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہی کمائی کے لیے اتنا رات دن کبھی فارغ جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ان کے پاس آتا ہے۔ دین کے لیے کیا ٹائم دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے۔ اللہ کے بندے دین کے لیے بھی ٹائم دیتے جی، بہت اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ ظہر سے اثر تک خالی دیندار لوگوں سے دین کی بات ہے، نہیں تو درس، نہیں تو پارٹیوں سے ملنا، دیندار مدرسے والوں سے۔ ہاں، کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ 2-3 گھنٹہ خالی اس کا بڑی سے بڑی پارٹی آ جائے۔ یہ ٹائم ہم نے رکھا ہے علماء کے لیے، مدرسوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اس میں ہم کیوں بیپار نہیں کرتے؟ ہاں، ویسے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، صرف دنیا کی کمائی ہے، تو اللہ نے کہا ان کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے جتنا کماؤ لیکن اللہ کو بھول کر نہ کماؤ، اللہ کو بھول کر نہ کماؤ، کماؤ، خوب کماؤ۔ صحابہ بڑے بڑے مالدار بھی تھے نا جی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، بڑے بڑے مالدار تھے جی، اللہ کو بولے، 1 منٹ نہیں بولے جی۔ ہم کو دنیا کمانے کے حلال طریقے سے اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ اللہ کے صرف انکم ٹیکس کتنا ہے؟ 1 سال میں بچا ہوا مال 2.5%، کھانے پینے کا سب حساب نہیں۔ یہ کروڑ روپے کمائے جی، وہ انکم ٹیکس نہیں ہے اسلام کے اندر، باقی جو ہے وہ ہے۔ یہ کروڑ روپیہ کمائے، سب خرچہ ہو کے 1 لاکھ روپیہ بچا، کتنا دینا ہے؟ 2,500 روپیہ۔ ارے 1 کروڑ کھائے پیے دیے دلائے سب ختم، کتنا بچا؟ 1 لاکھ، 1,00,000 کا 2,500 روپے ٹیکس۔ بس کماؤ حلال طریقے سے، سب کچھ کماؤ، اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ کو بھول کر نہ کماؤ۔ اسی لیے نبی نے ایک مرتبہ ایسے بھی فرمایا، کل ما شئت، حلال جو چاہے کھاؤ جی، والبس ما شئت، اچھے سے اچھا بہترین کپڑا پہنو، ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، گیروے کا نہیں ہونا چاہیے، اچھا کپڑا پہنو، من غیر صرف ولا مخیرت، اسراف فضول خرچی نہیں رہنا، تکبر نہیں رہنا، یہ 2 چیزوں سے بچو، کھاؤ پیو۔ فضول خرچی کیا؟ بے حساب کپڑا بنا کے رکھیں، ہاں ایک آدمی 20 جوڑے بنا کے رکھیں، 20 پینٹ، 20 شرٹ، 20 لنگی، 20 کرتے، 20 ٹوپی، 20 پاجامے، 20 جوتے۔ ارے ایسا اسراف نہیں کرو جی، اور کوئی اچھا پہن کے دوسروں کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، غریبوں کا۔ اللہ کے رسول نے کہا کھاؤ جی، جو کھاتے کھاؤ، جو پہننا چاہتے حلال پہنو، لیکن اسراف اور فضول خرچی مت کرو۔ لہٰذا میرے بھائیو، سورہ یونس کے اندر اللہ نے بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں، حکمت کی باتیں بتائی نا، حکمت سے بھرپور کتاب کی یہ چند آیتیں اللہ نے قرآن میں سورہ یونس کے اندر رکھیں۔ کتنی آیتیں ہیں جی، ہم نے تو آپ کے سامنے 6-7 آیتیں پڑھی، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی، بارش کے چھینٹے پڑے، موسم الحمدللہ بدلا، ٹھنڈی آئی۔ دعا کرتے رہیں گے تو اللہ مزید بارش برسائیں گے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے بارش مانگتے رہو۔ اردو میں، تمل میں، جو بھی تم کو زبان آتی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ بارش برسا، اللہ رحمت برسا، اللہ۔ الحمدللہ یہ ایک بارش سے فرق پڑا، اور 2-4 بارشیں ہو جائیں تو بہت فرق پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نماز روزوں کو قبول فرمائے، رمضان کے باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اللہ توفیق دے۔ جو اللہ کے بندے اب تک غافل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسجد کا راستہ بتائے، ان کے بھی روزہ
رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔